الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین، پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ شیاطین دو قسم کے ہیں، ایک انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں، اور دونوں سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا کہ انسانوں کے شیاطین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کو معاف کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور ان سے اعراض کیا جائے۔ اور جو شیاطین من الجن ہیں، ان سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر ان کے شر اور ان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آیا جائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جائے تاکہ یہ شیاطین کمزور ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ شیطان پر ایک لوہے کے ہتھوڑے سے زیادہ مار کی تکلیف ان کو پہنچتی ہے۔ مومن شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے سواری کو تھکا دیتے ہیں۔ ایک سواری کرنے والا لگاتار اگر سواری کرتا رہے، اونٹ پر بیٹھ کر، گھوڑے پر بیٹھ کر، اس کو کچھ کھلائے نہ پلائے، نہیں کھانے اور پینے کا خیال نہ رکھے اور سفر کرتے رہے، تو جیسے ایک سواری تھک کر چور ہو جاتی ہے، ایک بندہ مومن بھی اپنے شیطان کو اللہ کے ذکر سے اسی طرح تھکا دیتا ہے۔ جتنا ہم زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے، گویا شیطان پر ایک مار پڑتی ہے۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، شیطان کو ایک مار پڑتی ہے ہتھوڑے کی۔ آپ الحمدللہ کہتے ہیں، ایک مار پڑتی ہے۔ کتنا وہ مار کھائے گا؟ مار کھاتے کھاتے کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ ایک مومن بندے کو بہکا سکے۔ تو یہ اللہ کا ذکر شیطان کو تھکانے کے لیے اور شیطان کو کمزور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث ہے، اس کی سند میں اگرچہ کہ تھوڑا ضعف ہے، کہ ایک صحابی رسول چلتے چلتے ان کا پیر الجھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کہو، بلکہ جب بھی کوئی تکلیف پہنچے تم بسم اللہ کہو۔ اگر تم کہو گے شیطان کا برا ہو تو اس پر شیطان پھول جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ چلو انسان کو میں نے تکلیف دیا، کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے اور ہماری تکلیف پہ وہ خوش ہوتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو اس انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچایا ہے، تو وہ خوشی سے پھول جاتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم بسم اللہ کہو، اللہ کے ذکر سے یہ شیطان ذلیل ہو جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، اور اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے یہ مکھی کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی کچھ تکلیف پہنچے تو یہ کہنے کے بدل کہ شیطان کی طرف سے ہوا یا شیطان نے تکلیف پہنچائی، حکم یہ دیا گیا کہ بسم اللہ ہم کو کہنا چاہیے۔ بسم اللہ کہنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن ہم جب اس کا نام لیں گے کہ شیطان کی وجہ سے ہوا، تو خوشی سے پھول جاتا ہے کہ میں نے انسان کو تکلیف پہنچائی، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو تکلیف پہنچائی۔ اسی لیے آپ دیکھیں، خاص کر سعودی عرب میں ماحول ہے، جو لوگ سعودی وغیرہ گئے ہیں، کہ جب بھی ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں بسم اللہ، ٹھوکر لگتی ہے تو بسم اللہ، بچے گرتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ یہ ان کی عادت بن گئی ہے، کچھ بھی نقصان ہو تو فوراً اللہ کا نام لیتے ہیں، اور اللہ کے نام کی بڑی عظمت ہے، اور اللہ کے نام کی وجہ سے نقصان نہیں ہوتا، زیادہ نقصان سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی پرابلم ہوتا ہے، انسان فوراً وہ لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ کی وجہ سے، اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے وہ تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی تکلیف پہنچے تو بسم اللہ کہو، اس سے شیطان کمزور اور ذلیل ہوتا ہے۔